اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت الدارین میں ہے کہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ذی مرتبہ شخص کون ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ایک امتی ہے جو مجھ پر روزانہ درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ شخص اس طرح مجھ پر درود بھیجتا ہے کہ کوئی شخص نہیں بھیجتا، اور یہ درود پاک پڑھنے میں کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ درود شریف ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ درود پاک نور کی مشعل ہے۔ درود پاک ہی دل کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک سے دل کی سیاہیاں دھل جاتی ہیں۔ درود شریف ہی سے گناہوں کی علائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود پاک ہی وہ اکسیر ہے جو لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ انسان کا دل اخلاص اور فیضان الہی کا مقام ہے۔ اگر یہی دل غیر اللہ اور غیر رسول کے ذکر میں مشغول ہوگا تو وہ وسوسہ کا نشانہ بن جائے گا اور انسان برائیوں اور سیاہ کاریوں میں ملوث ہو جائے گا۔ مولانا محمد نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد حقانی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرید صادق کو پہلے درود پاک کا نسخہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مرید کے تن من جاری کر دے۔ مرید کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گلستان آباد کرے۔ درود پاک کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیدار کرے اور صفات حمیدہ پیدا کرتا جائے۔ طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کے بغیر نہ دل کی صفائی ہوتی ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح صاف و شفاف پانی میں چاند اور سورج کا عکس جلملاتا ہے، اسی طرح اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کثرت سے بلا ناغہ بھیجا جائے تو آپ کے اثرات درود پاک پڑھنے والے دل و دماغ پر جلملانے لگتے ہیں۔ تجلیات مدینہ میں تحریر ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا اللہ کے فرشتے بھی اعزاز و اکرام کرتے ہیں اور اس پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور بارگاہ رب العزت سے اس کے لیے رحمت و عطوفت طلب کرتے ہیں۔ اور جب تک وہ شخص درود پاک پڑھنے میں مشغول رہتا ہے، فرشتے اس کی جانب متوجہ رہتے ہیں، غرض کہ وہ ایک جنبش لب کی بدولت تمام عالم ملکوت میں محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ درود پاک کے علاوہ دوسرے وظیفوں کی قبولیت کی کئی شرطیں پوری نہ کر لی جائیں وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ صرف درود پاک ہی ایسی چیز ہے جو ہر صورت میں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا اس پر آسمان اول کے فرشتے 100 بار درود پڑھتے ہیں، آسمان دوم کے فرشتے 200 بار درود پڑھتے ہیں، تیسرے آسمان والے فرشتے 3000 بار درود پڑھتے ہیں، اور چوتھے آسمان والے 4000، پنجم آسمان والے 5000 بار، چھٹے آسمان والے 6000 بار اور ساتویں آسمان والے 7000 بار درود پڑھتے ہیں، اور یہ فضائل اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ ان درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔